السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اس سوال پر تو بہت جامع اور پر اثر گفتگو لکھ دی ہے جناب خاور صاحب نے۔ میں اس گفتگو کو من و عن تائید کرتا ہوں، اس کا مؤید ہوں۔ ایک دو چیزیں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، عجز و نیاز کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے، اس نقطہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے۔ تقدیر کی لغت میں جائیں تو یہ قدرہ، اس کا مادہ تخریج ہے۔ قدرہ میں اندازے کے معنی بھی ہیں، قدرہ میں حکمت کے معنی بھی ہیں، قدرہ میں کسی چیز کے تعین کے معنی بھی ہیں، قدرہ میں قدرت کے معنی بھی ہے کہ جو اندازہ کرنے والا ہے، تعین کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اس کے نافذ کرنے پر بھی قادر ہے، اس کو اٹھانے پر بھی قادر ہے، اس کو جاری و ساری کرنے پر بھی قادر ہے۔ عام طور پر اردو میں ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے، قضاء و قدر۔ تو قضاء کا مطلب بھی فیصلہ ہے۔ چنانچہ تقدیر اللہ کی تدبیر بھی ہے، اللہ کی حکمت بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے، اور رب جلیل کا فیصلہ بھی ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ جل شانہ وہ کیسا ہے؟ اپنے خلائق کے ساتھ، اپنی مخلوقات کے ساتھ، اپنی صفات اور اپنے اسماء کے برکات کے ساتھ، ان امکانات و اعتبارات و مجازات کے ساتھ جن کو رب جلیل نے لفظ کن سے برپا فرما دیا، فیکون اور توسیع کا عمل جاری و ساری ہے۔ ان تمام مخلوقات و اعتبارات و امکانات و مجازات کے ساتھ اس کریم کا معاملہ کیا ہے؟ اس کریم کا معاملہ تین انواع پر مشتمل ہے، اور یہ تین انواع کی بات جو ہم کر رہے ہیں رب جلیل و جمیل نے خود بتایا ہے اور اللہ کے محبوب نے بتایا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا علم دیے گئے ہو، جو کچھ ہے یہ بھی عطائے ربانی ہے اور نظر جود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تین انواع میں پہلی نوع ہے کہ اس کا معاملہ رحمت پر مشتمل ہے، پھر یہ کہ اس کا معاملہ فضل پر مشتمل ہے، پھر یہ کہ اس کا معاملہ عدل پر ضرور مشتمل ہے۔ تقدیر، رحمت، فضل اور عدل کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حکمت سے آراستہ
تقدیر یا تو رحیمانہ ہے، یا فضل آمیز ہے، یا عادلانہ ہے، اس سے نیچے نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ برحق۔ اب تقدیر کا تشریعی مخلوق جن کو اللہ نے خلافت سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے سزاوار بنایا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے توفیقی اختیار سے نوازا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کرنے کے تمام وسائل عطا فرما دیے، بڑے وسائل ہیں، عقل وسیلہ ہے، نفس وسیلہ ہے، وجدان وسیلہ ہے، قلب حقیقی وسیلہ ہے، کتنے سارے وسائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مرحمت فرما دیے تاکہ انتخاب میں آسانی ہو۔ اللہ نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا ہے، جائز اور ناجائز کو الگ الگ کر دیا ہے، حلال و حرام کو الگ الگ کر دیا ہے، ہر چیز کو مشخص فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اعتدال انسان کے وجود میں سرایت کر دیا ہے، ایک شعور انسان کے وجود میں برپا کر دیا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، خیر و شر کے درمیان حد فاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شر مسلط ہو جاتا ہے اور خیر کے جلب میں وقت لگتا ہے، خیر ممتاز ہے، شر مغلوب ہے۔ یہ انتخاب کا سارا نظام، انتخاب کی ساری صلاحیت، انتخاب کرنے کا سارا توفیقی اختیار اللہ نے ودیت کر دیا۔ اب جس وقت انسان تدبیر کرتا ہے، اس تدبیر کے نتیجے میں عمل کرتا ہے، تو اس پر تقدیر کا فیصلہ آتا ہے۔ انسان کی تدبیر پر تقدیر کا فیصلہ آتا ہے۔ انسان کی تدبیر تو اثر پذیر نہیں ہو سکتی جب تک اس پر اللہ کی تقدیر کا فیصلہ نہ آ جائے، اللہ کی تقدیر مترتب نہ ہو جائے۔ چنانچہ اگر تدبیر بہت بہتر ہے تو رحمت کا فیصلہ آئے گا، تدبیر کچھ بہتر ہے تو فضل کا فیصلہ آئے گا، تدبیر نسبتاً بہتر ہے تو عدل کا فیصلہ آئے گا، اور تدبیر شر پر محیط ہے تو بھی عدل کا فیصلہ آئے گا۔ یہ عدل کا فیصلہ گرفت پر مبنی ہوگا۔ یہ تو ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم، تقدیر مبرم کا تعلق تکوینی امور سے ہے، تکوینی امور سے۔ مثلا آدمی کانٹے دار راستے پر جائے گا تو اس کے پاؤں میں کانٹے چبھیں گے، یہ تکوین ہے۔ آدمی تیرنا نہیں جانتا، وہ دریا اور سمندر میں چھلانگ لگائے گا تو اس کی ڈوبنے کا خدشہ ہے، تقدیر مبرم ہے، تکوین ہے یہ۔ تو تقدیر مبرم پر اہل علم نے جو کلام کیا ہے کہ اس کا تقدیر مبرم کا تعلق تکوینی امور سے ہے، اور تقدیر مبرم کا ایک تعلق اللہ کے اٹل فیصلوں سے ہے۔ جس طرح قیامت کا وقوع پذیر ہونا اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ جہاں تک موت و حیات کا تعلق ہے، یہ جسم روح کا مکان ہے۔ یہ اب میں آ رہا ہوں ہمارے فرزند اصغر صاحب کے سوال کی طرف کہ موت کا تعلق کس تقدیر سے ہے۔ موت کا تعلق بیک وقت تقدیر مبرم سے بھی ہے، تقدیر معلق سے بھی ہے۔
موت کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو شعراء نے گفتگو کی ہے یہ ذوقی اور مشربی گفتگو ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ قرآن عظیم میں رب جلیل کا ارشاد ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ وَنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کون دراز کرتا ہے اور کون کم کرتا ہے اللہ جانتا ہے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اجل پر جو اہل علم نے گفتگو کی ہے وہ اجل دو قسم کا ہے، ایک منطقی انجام ہے اور ایک حین ہے، اللہ کا تعین ہے۔ جو اللہ کا تعین ہے جل شانہ اور حین ہے وہ بہر صورت واقعہ ہوگا، اور جو منطقی انجام ہے، مثلا ایک آدمی شراب پیتا رہتا ہے، اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ اس کے گردے خراب ہو جائیں گے۔ ایک آدمی کوئی اور بے احتیاطی کرتا ہے، اس کا بھی منطقی انجام ہے۔ ایک آدمی جرائم کے راستے پر جاتا ہے، اس کا بھی منطقی انجام ہے۔ تو اجل کسی چیز کے منطقی انجام کو بھی کہتے ہیں۔ سانپ لوگوں کو ڈستا ہے، بالآخر اس کا منطقی انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کے سر پر ضرور کوئی پتھر پڑتا ہے، کوئی لاٹھی پڑتی ہے۔ تو منطقی انجام کو بھی اجل کہتے ہیں اور حین کو بھی اجل کہتے ہیں۔ حین اللہ کی طرف سے ہے، وہ اجل اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ رحمت، فضل یا عدل سے مملو ہے، اللہ کا فیصلہ برحق ہے۔ ایک اور بات جس کو سمجھنا اس حوالے سے ضروری ہے کہ اللہ، یہ مخلوق اللہ کی ہے اور اللہ اس مخلوق پر غالب بھی ہے اور ان میں متصرف بھی ہے، اس کو اختیار ہے جو فیصلہ کرے۔ تو بہر صورت تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اور تدبیر کو توفیقی اختیار کے تحت انسان کا عمل کہنا چاہیے۔ جس نے تعین کیا ہے وہ تعین میں ایکسٹینشن دے سکتا ہے، جس نے فیصلہ کیا ہے وہ اپنے فیصلے میں وسعت بھی دے سکتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ ہم اگر قرآن کے عبارات کے موضوع کو دیکھیں تو ایک جگہ پر ہمیں ایک مینارہ نور نظر آتا ہے، سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کی قوم نینوا کے باشندے، جناب کو وحی آ گئی کہ اس قوم پر اب عذاب نازل ہوگا۔ سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن کے اقوام پر ان کی شرانگیزی اور ان کی شقاوت کی وجہ سے عذاب آیا تھا، ان سنتوں کو پیش نظر رکھا تو آپ نے سوچا کہ جب قوم پر عذاب آتا ہے تو نبی ان کے درمیان نہیں ہوتا، تو آپ اس بستی سے نکل گئے۔ یہ ملک جو ہے یہ ایک بڑی ریاست تھی اور بہت سے لوگوں پر مشتمل تھا۔ جب آپ نکلے تو پھر اس قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اجتماعی توبہ کا ارادہ کیا۔ یونس علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کے ساتھ کیا ابتلا پیش آئی، کیا شفقت پیش آئی، کیا محبت پیش آئی۔ یہ اگر تصوف کے باب سے دیکھیں تو یہ چونکہ اللہ کے محبوب نبی ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہیں تو ان کے ساتھ ابتلا جو ہوگی وہ ہماری سمجھ سے باہر ہوگی۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام انکساراً فرماتے تھے لا تفضلونی علی اخی یونس ابن متی، مجھے میرے بھائی یونس ابن متی پر فضیلت نہ دو۔
کتنا منفرد معاملہ ہے ان کے ساتھ۔ اب یہ قوم ساری کی ساری نکلی، خواتین نے اپنے بچے اٹھا لیے، لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو پوری ہجرت کر لی، اجتماعی ہجرت کر لی، اللہ کے محبوب کو، اپنے مولا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر، کنارے پر آ کر، کدو کے درخت سے متمتع ہو کر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب اللہ کا نبی اور اس کی امت آپس میں ملے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہ امت من حیث الکل مسلمان ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا اپنے فیصلے کو خود ریوائز کر دیا، وہ تو اس پر قادر ہے نا، تقدیر آگے پیچھے کرنے پر کوئی اور قادر نہیں، وہ تو قادر ہے۔ کتنی ساری روایات ہیں، جو والدین سے محبت کرے گا اس کی عمر دراز ہو جائے گی، جو صدقہ دے گا اس کی عمر دراز ہو جائے گی، جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کی عمر دراز ہوگی، جو کسی راقبہ کو آزاد کرے گا اس کی عمر دراز ہوگی، جو بیوہ کے رزق رسانی کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا اس کی عمر دراز ہوگی، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھے گا اس کی عمر دراز ہوگی۔ ایسی کیفیت میں کہ گناہ پر مکمل طور پر قادر ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا، برطرف کر دیا ہے، اس کی عمر دراز ہوگی۔ یہ تقدیر معلق ہے، کبھی تقدیر مبرم۔ بہر صورت امام غزالی کا یہ نکتہ قابل غور ہے کہ مبرم تکوینی امور کے بارے میں ہے اور معلق تشریعی امور کے بارے میں ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، خوشحال یم پہ ہر سوم چے کوے زما پہ زانتوں۔